الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریباً یکم محرم الحرام کا دن تھا، یا اس سے پہلے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اسباق لینے کے متعلق بیان تھا۔ محض شہادت برائے حکایت مقصد نہیں تھا۔ یاد ہوگا کہ یہی بات کہی گئی تھی کہ شہادت ان کا پا جانا ہمارے لیے کسی حکایت میں اضافہ ہونا ہرگز نہیں ہو، بلکہ ان کے ہر عمل سے ہم سبق حاصل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یکم محرم آئے تو پورا کا پورا سلسلہ نسب زندگی شہادت تک ایک واقعہ بیان کر دیا گیا اور بات ختم۔ 10 محرم آیا، شہادت کا ایک سلسلہ بیان کیا، واقعہ سنایا، بات ختم۔ جیسے تھے ویسے ہی کے ویسے رہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑا زندگی میں۔ تو مطلب پھر یہ ہوا کہ مولانا صاحب نے، امام صاحب نے ایک کہانی سنائی ہے، ایک قصہ سنایا ہے، جبکہ صحابہ کے قصے ہمارے لیے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ سبق لینے کے واقعات ہیں۔ صحابہ کی زندگی قرآن کے مطابق تھی، قرآن کے واقعات سبق لینے کے لیے، صحابہ کے واقعات سبق لینے کے لیے، زندگی سے ہو، موت سے ہو، شہادت سے ہو، حیات سے ہو، مقصد یہ ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ سیدہ فاطمہ اور زینب رضی اللہ عنہا اور حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ کس طرح سے بے دردی کا معاملہ اختیار کیا گیا، ایک آہو بکا سنی گئی اور جناب والا اپنے سر کو پیٹا گیا اور اپنے جسم کو پیٹا گیا۔ بس یہ کام ہر ماہ اور ہر سال کی طرح سر انجام پایا۔ باہر جا کے معلوم نہیں کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔
یہ ہماری زندگی رہ گئی۔ تو وہاں پر بہرحال میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آج کل کا ایک طبقہ یہ کام کر رہا ہے کہ صحابہ کی زندگیوں میں ان کے حالات اور معاملات جو کہ ان کی زندگیوں میں ہوئے اس کے اوپر کام اس طور پر کر رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ یہ کام صحابی نے صحیح کیا تھا، یہ کام صحابی نے غلط کیا تھا۔ اس موقع پر غالباً یہ بات کہی تھی کہ حضرت عمر نے یہ کام غلط کیا، یہ کام صحیح کیا، حضرت عائشہ یہ غلط کر کے گئیں اور یہ صحیح کر کے گئیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ صحیح کیا، یہ غلط کیا۔ یہ ان لوگوں سے شکوہ نہیں ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو سنی کہا جاتے ہیں وہ بھی اس کام میں مشغول ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حق کہو، ہماری زبانیں اللہ حفاظت فرمائے کیا اس لائق ہے کہ صحابہ کا نام لے لیں؟ ارے اس منہ سے کتنی مرتبہ گالیاں بکی گئیں، کتنا مرتبہ جھوٹ بولا گیا، کتنی مرتبہ غیبت کی گئی، کتنا مرتبہ کسی کے اوپر تہمت لگائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لینا یہ بھی باعث سعادت ہے، عمر کا نام لینا یہ بھی باعث سعادت ہے، اس لیے کہ ان کا نام محمد الرسول اللہ نے لیا، ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ ہماری زبانیں ان کے ناموں میں استعمال ہو جائیں، زہ نصیب ہے باری تعالی کہ ہم نے ابو بکر کا نام لیا اور اس کا ادب کرتے ہوئے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اتنا خوبصورت نام۔ تو بہرحال وہاں پر یہ بات عرض کی تھی کہ اب ہم نے یہ کام شروع کیا کہ صحابہ کی زندگیوں کو ہم نے پرکھنا شروع کر دیا۔ 1400 سال کے بعد ہماری زبانیں کتنی پاک ہیں سمجھتے ہیں۔ اب صحابہ کی غلطیاں، اس صحابی نے یہ غلط، اس نے یہ غلط، اس نے یہ غلط، اس نے یہ غلط، ارے جس کا مقدمہ اللہ نے بیان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے صحابہ جیسے کیسے تھے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تو میرے کو کیا جرت ہوتی ہے کہ میں صحابہ کے بارے میں بیان کروں کہ صحابہ نے یہ صحیح کیا وہ غلط کیا؟ سوائے جرأت کے، سوائے بے باکی کے، سوائے گمراہی اور ضلالت کے یہ کچھ نہیں ہے کہ صحابہ کی غلطیاں لا کر منظر عام پر نعوذ باللہ رکھا جائے۔ وہ آدمی گمراہی کے راستے پہ چل نکلا جو صحابہ کی غلطیاں بیان کر رہا ہے، صحابہ کی غلطیاں۔ اب وہاں سے جرت پیدا ہوئی، وہاں سے جرت پیدا ہوئی۔ غالباً حضرت ابن نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور در حقیقت اس کلام سے سبھی کو سمجھ لیا جائے، جہاں مجھے اپنی آنکھ میں کانٹا اور تنکا ہونے کی وجہ سے صحابہ کو کوئی کام غلط نظر آئے، تنکا میری آنکھ میں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، میں صحابہ کو سمجھ نہیں پایا، میں صحابہ کو سمجھ نہیں پایا، ان کی زندگیوں کو میں سمجھ نہیں پایا، کیسے سمجھ پاؤں گا؟ 24 گھنٹے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، 24 گھنٹے میری زبان غلاظت میں استعمال ہوتی ہے، میرا ذہن صاف نہیں، میری سوچیں صاف نہیں، میرا دل صاف نہیں۔ ارے وہ ایک گناہ کر لیتے تھے نا تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آج کسی میں یہ جرت ہے کہ اپنے شیخ سے جا کر بولے کہ شیخ صاحب میں نے یہ گناہ کر دیا۔ صحابہ میں یہ کام، یا رسول اللہ ایک عورت آئی اور میں نے اس کا بوسہ لے لیا، فوراً پاک کریں یا رسول اللہ، پاک کریں، پاک۔ ایک صحابیہ سے زنا ہو گیا، ایک صحابی سے زنا ہو گیا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ آج کسی کی مجال ہے کہ اپنا چھوٹا سا گناہ اپنے کسی بڑے کو بتا کر اپنی اصلاح کروا لے؟
اپنی پاکیزگی کروا لے، اپنی صفائی کروا لے، اگر ان سے ایک چھوٹا سا گناہ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کے حضور آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ ہمیں پاک اور صاف فرما دیجئے۔ کسی کی مجال ہے؟ 24 گھنٹے نماز ہم پڑھ لیں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، 24 گھنٹے نماز کیوں نہ پڑھ لیں، 24 گھنٹے قرآن کیوں نہ پڑھ لیں، 24 گھنٹے قرآن کیوں نہ پڑھ لیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی جو ٹاپ کی دھول ہے نا، ٹاپ کی جو دھول ہے وہ بھی بہتر ہے عبد القادر جیلانی سے، وہ بھی بہتر ہے۔ اور ہم صحابہ میں جرتیں کی تھی نا، یہ ہم سنی بھی کر رہے ہیں یہ کام، ان سے تو شکوہ ہے ہی، آج ہمارے اپنے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ عمر نے یہ غلط کیا تھا نعوذ باللہ، ابو بکر نے یہ غلط کیا تھا، فلاں نے یہ غلط کیا تھا۔ صحابہوں کو ہم صحابہوں کے منصف بن گئے، منصف بن گئے، سارا وجود ناپاک ہے اور صحابہ کے منصف بن گئے، جن کے لیے قرآن میں اترا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ارے اس جملے کے کہنے پر بھی، جو اس جملے میں ایک ایک حرف ہے نا، اللہ اس کے کہنے پر بھی ہمیں 10 نیکیاں دیتا ہے۔ میرے صحابہ کے متعلق جو یہ اتنا میں نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کو بھی تم کہو گے نا، اس کے ہر حرف پر تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اب وہاں سے جرت پیدا کی، ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دین اسلام میں ایک پردہ ہے، پردہ، جب اس پردے کو اٹھاؤ گے تو لوگوں کو جرتیں پیدا ہوں گی۔ صحابہ انسان تھے، انسان، صحابہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے، معصوم انبیاء تھے، محفوظ صحابہ تھے، محفوظ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہوں نے اپنی غلطی کی اصلاح کروائی، پاک صاف ہو گئے، اللہ نے قرآن اتار دیا، شہادت دے دی، اللہ نے ان کے متعلق اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ تو آج کا پھر کیا کرے گا قاضی؟ جب اللہ فیصلہ سنا دے، اللہ فیصلہ سنا دے، وہاں سے جرت پیدا ہوئی۔ ان کو تو پہلے ہی سے جرت تھی، انہوں نے تو پہلے ہی سے جرت پیدا کر رکھی تھی، تبھی صحابہ کو کافر کہنے کی نوبت آ گئی۔ یہ صحابہ میں جو جرتیں کر رہے ہیں نا، آج کل ہمارے سنی بھی کام یہ کر رہے ہیں، صحابہ میں جرتیں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ارے صحابہ کی جو زندگی تھی نا، وہ ہمارے لیے پردہ ہے، پردہ، بس اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے پردہ ہے۔ ہاں جو چیز ہدایت کی ہے سر آنکھوں پر، صحابہ کی نجی زندگی میں کیا ہوا، یہ دین اسلام کا پردہ ہے، اس پردے کو چاک کرو گے ضلالت اور گمراہی میں جاؤ گے۔ ہر صحابہ کس صحابی سے غلطی نہیں ہوئی؟ انسان ہے، غلطی ہونے کا تصور ہے، ہو سکتی ہے، لیکن میری کیا مجال ہے کہ میں صحابی کے متعلق حضرت عمر ابن خطاب، جن کے متعلق اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس راستے سے عمر گزرے اس راستے سے شیطان نہ گزرے، اور ہم کتنی اتباع شیطان کی کرتے ہیں۔ اس لائق ہے کہ حضرت عمر کا نام لے؟ ارے عمر کی شخصیت سے شیطان ڈرتا تھا، آج ان کی شخصیت کے اوپر کلام کرنے والا در حقیقت شیطان کی اتباع کرنے والا ہے، جو ان کے عیب تلاش کر رہا ہے، ان کی غلطیاں تلاش کر رہا ہے۔ شیطان تو بھاگتا تھا، اور آج کے شیطان نے اس سے بڑھ کر جرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھانا، صحابہ کی نجی زندگی اور اس کے متعلق اپنی زبان کو کھینچنا، زبان درازی کرنا، یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا، تبھی نوبت یہاں تک کہ پہنچی ہے کہ وہ صحابہ کو کافر بھی کہہ جاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ آج اگر ہم بھی یہ جرت کریں گے تو یہ جرت بڑھتی چلی جائے گی اور ضلالت اور گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خاموش، بس وہ نبی کے صحابہ تھے، ہم نے صرف ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم نے صرف ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہ نبی کے صحابہ تھے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، خدا کی قسم اگر احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کر دو تو ان کے خرچ کیے ہوئے ایک سیر کے برابر، آدھے سیر کے برابر تمہارا خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر، جس کا تصور نہیں ہے۔ اور اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اور میرے صحابی نے ایک سیر اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے نا، تمہارا احد پہاڑ کا سونا میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ نے فرمایا اگر میرے صحابی نے آدھا سیر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور تم نے احد پہاڑ کا برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، میرے صحابی نے اللہ کے راستے میں جو آدھا سیر دیا ہے نا، تمہارا احد پہاڑ کا سونا اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا نا میرے صحابہ کو جس نے گالی دی اس پر لعنت ہے، میرے صحابہ کو جس نے گالی دی اس پر لعنت ہے، لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا، اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ نے میرا انتخاب کیا، اور اس کے بعد میرے ساتھیوں کا انتخاب کیا، ان ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو میرا صحابی بنایا، یعنی کہ انتہائی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب خلفائے اربع، اور ان میں سے بعض کو میرا معاون بنایا، صحابی بھی تھے اور معاون بھی تھے، ہر صحابی معاون تھا، لیکن بعض مقامات پر صحابہ نے جو کردار ادا کیا ہے، تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ احد کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غالباً حضرت ابو طلحہ یا اور کوئی صحابی آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجال ہے میرے جسم سے ہوتے ہوئے کوئی تیر آپ کی طرف آ جائے، جو تیر آئے گا پہلے میرے اوپر آئے گا، اور اگر میں نہ رہوں تو پھر بات بنے گی، ورنہ کسی تیر کو میں آپ کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ یہ ایسا ہی ہے بھائیوں کہ ایک جگہ گولیاں چل رہی ہوں اور آج کے دور میں کوئی آ کر اپنے کسی شیخ کو بچانے کے لیے کھڑا ہو جائے، سب سے پہلے تو وہی بھاگے گا کہ گولیاں میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ وہاں اس زمانے کے تیر آج کی گولیاں برابر، ان کے نشانات، ان کا مارنے کا طریقہ، لیکن صحابی اللہ کے رسول کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی ایک تیر آپ کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ اور جب قمیض اٹھا کر دیکھی جاتی ہے صحابی کی پوری ان کی پیٹھ چھلی ہے، پوری پیٹھ چھلی ہو گئی ہے، زخم، گولی تو ایک بار پڑے انسان چلا جائے، تیر بسا اوقات انسان کو ختم نہیں کرتا، ایک زخم پر دوسرا زخم، دوسرے پر تیسرا زخم، چوتھا زخم، سہتے رہے، یا رسول اللہ یہ تکلیفیں خود برداشت کر لوں گا لیکن آپ پر ایک تکلیف کی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ کا حال تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نچھاور کی ہیں۔ غالباً احد کے موقع پر صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، یا خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو کافروں کے مجمع میں جا کر ان کے حال احوال لے کر آئے۔ ایک بار دو بار اعلان کرنے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ اندازہ کیجیے کہ کیا جرت کا مقام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آپ کی چاہت تھی، آپ نے چاہت کا اظہار کیا تھا، ہے کوئی تم میں جو دشمنوں کے لشکر میں جا کر ان کے حال احوال لا کر ہمیں بتلائے؟ وہ ایسا ہی ہوگا کہ اس کی جان ہتھیلی پر رکھ دی گئی ہے اور اس انداز میں جاؤ کہ اس کا نشانہ کسی وقت کوئی بھی لے سکتا ہے۔ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گئے، اور موقع وہی آیا کہ دشمنوں کو اس بات کا خدشہ ہوا ہمارے درمیان کوئی جاسوس موجود ہے، اب جانے کا وقت آ گیا، اب جانے کا وقت آیا ہے۔ لیکن اللہ نے صحاباؤں کو عجیب بصیرت سے نوازا تھا، عجیب
بصیرت سے نوازا تھا، اب جان جانے کا وقت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک عجیب حکیمانہ کام یہ کیا کہ جب انہوں نے اعلان کیا اپنے برابر والے میں تحقیق کرو، تو یہ صحابی رسول جو بیٹھے ہوئے تھے یہ نبی کی طرف سے آئے تھے، برجستہ اللہ نے ان کے منہ سے یہ بات نکالی کہ برابر والے پر وار کیا، ہاں بھائی تم کون ہو؟ سمجھ رہے بات؟ یہ صحابہ کو اللہ نے سمجھ دی تھی، اپنی جان بھی بچائی اور مسلمانوں کی حفاظت بھی کی۔ اگر اپنی جان جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو پورا نہیں ہو پاتا نا بھائی، اس لیے کہ جس کو بھیجا تھا وہی اللہ کو پیارا ہو گیا، نہ معلوم کیا حالات، تو وہاں صحابہ کی جانیں بھی سمجھنے کی بات ہے، پریشانی میں آتی، اور یہاں تو صحابی کی جان چلی گئی۔ ارے صحابہ کا کام یہ تھا اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر والوں کی جان کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں سوال کرنے والا کوئی کہتا ہے جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب اگر صحیح بات کہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا مسئلہ ہے، لیکن صحابہ کو بصیرت کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے راستہ دکھانے والا شخص ہے، مجھے یہ جملہ منہ سے نکلا، مجھے راستہ دکھانے والا شخص ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی شارع کا رہبر ہے، کسی شارع کی ہدایت کرنے والا ہے، آپ کا مقصد تھا صراط مستقیم کی مجھے رہبری کرنے والا ہے، صراط مستقیم کی رہبری کرنے والا ہے۔ یہ صحاباؤں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحاباؤں کو گالی نہ دینا، اللہ نے کسی کو صحابہ، کسی کو میرا معاون، اور یہاں تک کہ فرمایا کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا ہے، سسرالی رشتہ دار بنایا ہے۔ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اور آپ نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر ملائکہ کی لعنت ہے، اس پر لوگوں کی لعنت ہے، اللہ کے ہاں بھی ملعون ہے، فرشتوں کے ہاں بھی ملعون ہے، لوگوں کے ہاں بھی ملعون ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور آئے گا، اس نے دنیا میں بڑی سی بڑی نیکی کیوں نہ کی ہو، آپ نے فرمایا اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ صحابہ کے مقام کے مقابلے میں ہماری نماز گئی، صحابہ کو گالی دی، نماز گئی۔ کہتے ہیں نا حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن تک، تو ایک مرتبہ صحابی کو گالی دی، نماز ناقابل قبول، پڑھتے رہو نماز۔ جو نماز کا تحفہ لے کر آیا تھا اس نے کہہ دیا جو صحابہ کو گالی دے گا وہ نماز پڑھ کے بھی اللہ کے ہاں اپنی نماز قبول نہیں کروا سکے گا۔ تم نماز پڑھتے رہو، تم حی علی الصلاۃ کہتے رہو، تم اللہ کے آگے حضور کرتے رہو۔ اگر ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر کسی صحابہ کی زندگی کے متعلق میرے دل میں کھوٹ ہے، اللہ کے ہاں نہ نماز قبول ہے، نہ نوافل قبول ہے، نہ اعمال قبول ہے۔ صحابہ نے جس زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، اور آج انہوں نے جرتیں کی تھیں پہلے گستاخان صحابہ کے معاملات میں، صحاباؤں کی گستاخیاں شروع کی تو آج کافر تک صحابہ کو کہنے والے ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا جو صحابہ کی زندگی میں زبان ہلائے گا، ان کی زندگی کے حوالے سے اپنی زبان کو نجس اور پلید کرے گا، اللہ اس کو ضلالت اور گمراہی کے راستے پر لگائے گا۔ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج وہ سب سے بڑے گمراہی کے راستے اور دہانے پر ہیں، اس کے آگے صرف جہنم ہے، اس کے آگے صرف جہنم ہے۔ سو یہاں پر اختلاف ہو گیا کہ آیا جہنم میں ہے یا نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، بالکل حفرہ من النار، بالکل کنارے پر ہے، بعض نے کہا نہیں اندر بھی ہے۔ اللہ بات کو سمجھا دے، بعض نے کہا نہیں اندر بھی ہے، بعض نے کہا کنارے پر ہے۔ لیکن ضلالت اور گمراہی سے انکار کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس درجے کی ضلالت اور گمراہی ہے کہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے پھر شروعات ہو گئی نہیں ہو گئی، ابو بکر صدیق کو کافر کہا، جہنم،
نعوذ باللہ من ذالک. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ مجمع میں لعنت کی، جہنم. اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا، تیرے کہنے سے پہلے میں کہتا ہوں، تو ابھی کہے گا نہیں، میں نے کہہ دیا تجھ پر لعنت. نبی نے کہا نہیں کہا. اور وہاں پر نبی نے لعنت صرف اپنی نہیں دی بلکہ رب ذوالجلال کی لعنت بھی بھیجی ہے کہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی اس کے اوپر. ارے فرشتے مقرب جو گناہوں سے معصوم ہیں ان کی بھی لعنت ہوگی ان پر. اور اللہ کے نبی نے کہا جتنے میرے ماننے والے ہیں سارے لوگوں کی لعنت. ہم نے ایک زبان سے لعنت دی. اللہ کے نبی نے کہا یہ آدمی مستحق اس بات کا ہے کہ ساری انسانیت اس پر لعنت بھیجے، ساری انسانیت لعنت بھیجے. جو صحابی پر لعنت بھیجے اللہ کا نبی 1400 سال پہلے اس پر لعنت بھیج چکا ہے. اور اپنی لعنت نہیں، خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانیت کی لعنت. گویا کہ وہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے ملعون ترین شخص ہے جو صحابہ پر زبان ہلاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جتنے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے آ کر سوال کرتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہتر ہے یا امیر معاویہ بہتر ہے؟ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے ارے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز میں مقابلہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا امیر معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جہاد میں شریک ہوئے، جس گھوڑے پر شریک ہوئے، جس پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے اور زمین پر پاؤں پڑنے کی وجہ سے، جو ٹاپے پڑنے کی وجہ سے جو دھول اڑ رہی تھی، ارے وہ دھول جو اس کے نتنوں میں جا رہی تھی، یہ ناک کا جو بانسا ہے، ارے کئی عمر بن عبدالعزیز اس دھول سے بھی افضل نہیں ہو سکتے. تم صحابہ کے بارے میں کہتے ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو معاملہ تھا ان کا معاملہ ہے. ارے ہمیں اپنے کو تو دیکھے ذرا کیا حال ہے بھائی. ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا، تو صحابہ کی ایک منٹ کی جو عبادت ہے نا اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے. کیسے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو نا تو میرے صحابی نے جو آدھا سیر خرچ کیا ہے نا، تمہارا احد پہاڑ کا سونا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ہماری ساری زندگی کی عبادت صحابہ کی آدھے گھنٹے کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی. اندازہ کر لیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں کہہ کر چلے گئے. اور میں زبان اپنی نکالوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر فاروق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے کبار صحابہ ہو یا آخر وقت میں آنے والا صحابی کیوں نہ ہو، دنیا کے سارے ابدال، قطب، ولی، بڑے بڑے اللہ والے کیوں نہ مل جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. سارے دنیا کے ولی، ساری دنیا صحابہ کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مقام کے حوالے سے بھر دی جائے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مقام کے حوالے سے بھر دی جائے، ساری دنیا وہ سب مل کر کسی ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے نبی کی زیارت کی، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جن کو آج ہم خواب میں دیکھنے کے لیے ساری زندگی ترس جاتے ہیں. ہائے کاش کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہمیں خواب میں ہو جائے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور آج ہمیں ذرا سا خواب نظر آ جاتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے، دسیوں کو بتاتے ہیں خواب، حالانکہ خواب حجت شرعی نہیں ہے. دسیوں کو بتاتے ہیں بھائی میں نے نبی کی زیارت کی، اللہ نصیب فرمائے، منع نہیں ہے. لیکن صرف خواب، صبح اٹھے سب غائب، صبح اٹھے
سب غائب، لیکن زندگی کی حسین رات سمجھتا ہے جس رات میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ وہ کہے گا میری زندگی کی راتوں میں اس سے بڑھ کر محبوب رات نہیں آئی جس رات میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سامنے بیٹھ کر دیکھا، یہ اللہ کے نبی، یہ صحابی، یہ نبی، یہ صحابی، یہ نبی، یہ صحابی، یہ نبی، یہ صحابی۔ ارے جب ہم خواب دیکھ کر صبح اٹھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارے من کا عجیب حال تھا، ہمارے جی کا عجیب حال تھا، ارے خوشیوں اور سرور کا کیا حال تھا، ہم سے نہ پوچھو، ہم نے صرف نبی کو خواب میں دیکھا ہے۔ ارے وہ دسیوں کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ اسی رات کو اگر 2 بجے آنکھ کھلے گی تو ایک ڈائری نکالے گا اور تاریخ دیکھے گا، آج کی تاریخ 4 تاریخ ہے بھائی، ستمبر کا مہینہ ہے، سن 2020 چل رہا ہے، رات کے 4 بجے بیٹھ کر لکھ رہا ہوگا آج کی رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ایسا نہ ہو کہ آج کی رات میرے سے مغالطے سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تاریخ بھی یاد کر کے لکھتا ہے، وقت بھی لکھتا ہے، دن بھی لکھتا ہے، مہینہ بھی لکھتا ہے، صرف خواب میں دیکھا تھا، نبیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کا حال دیکھو کتنا خوش ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے صحابہ دیکھ کر کیا زندگی بتا کر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا زندگی بتا کر گئے۔ اور ہماری زبانیں در حقیقت جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے نا وہی باہر آتی ہے، اندر کی غلاظت جو ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے، کبھی وہ نجاست کی صورت میں آتی ہے، کبھی وہ زبان اور تکلم اور گویائی کی صورت میں آتی ہے۔ آ گئی وہ جو حقیقت تھی، برملا صحابہ پر نعوذ باللہ لعنت، برملا صحابی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر، الامان والحفیظ۔ میں تو اس بات کے اوپر انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم جیسی ہمارا حال، ہماری زبانیں، ہمارا دل و دماغ آج کسی صحابہ کی حفاظت کے حوالے سے نوبت یہ آ گئی کہ بولنا پڑ رہا ہے کہ صحابی بہت بڑے تھے، عظمت والے تھے، بزرگی والے تھے۔ ارے جن کی بزرگی اور عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی عظمت اور اس بزرگی کو بیان کر کر کوئی آدمی فلاح پانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے جن کی زندگی میں ہے ہی بزرگی، جو ہے ہی سراپا عظمت والے، ارے ان کی برات کا اظہار کر کے میں سمجھوں میں نے بہت بڑا کام کیا، نہیں، بلکہ یہ میری ابتری ہے کہ نوبت یہاں تک کہ آ گئی آج صحابہ کی صفائیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں اس ناپاک زبان سے۔ وہ تو پاک شخصیت تھی، ان کی پاکی کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میری زبان اور میں صحابہ کی پاکی بیان کروں جن کے متعلق اللہ نے پاکی پہلی بیان کر دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، الامان والحفیظ کہا جائے گا کہ نوبت یہاں تک کہ آ گئی، ہم اپنے آپ کو اس بات کے متحمل نہیں سمجھتے کہ صحابہ کی پاکیزگیاں بیان کریں۔ ارے جس کی پاکیزگی رب نے بیان کر دی ہے اب وہ کسی پاکیزگی کے محتاج نہیں ہے، کسی عظمت کے بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے، کسی بزرگی کے بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ خدائے بزرگ برتر اللہ عز و جل نے خود ان کی پاکی اور عظمت کو بیان کر دیا ہے، میں اپنی زبان ہلا کر ان کی شان میں کیا اضافہ کر دوں گا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ارے آخری زمانے میں اسلام لانے والا صحابی نا، ابھی میں نے کہا نا ساری دنیا جنید بغدادی سے بھر دی جائے رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھر دی جائے، کسی ادنا جس کو ہم نعوذ باللہ ادنا یعنی بعد میں آنے والے صحابی کے مقام پر وہ پورا دنیا کا مجمع جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی جنید بغدادی سے بھرا ہوا ہے رحمہم اللہ، لیکن ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحابہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا ہے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میرے عزیزوں میں تو یہی درخواست کروں گا جب بھی حضرت عائشہ کا نام لو تو اپنی ماں کا نام لگاؤ، حضرت اما عائشہ۔ اما اس لیے کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں ہماری ماں ہیں، ام المؤمنات ہماری ماں ہیں،
ایسی شخصیات جن کے اوپر یہ لعن طعن کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ اور اضافہ کیا جائے اور عظمت کا اضافہ کیا جائے. جیسے اپنی ماں کی عزت سمجھتا ہے اس سے 70 گنا بڑھ کر حضرت اما عائشہ کی عزت کو سمجھے. نبی کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. زندگی میں جیتے جاگتے تہمت اتنی بڑی لگائی گئی, برداشت کیا. نبی حیات تھے, برداشت کیا. آج کا خاوند اگر اس کی بیوی پر ایسے حالات آ جائیں تو کیا کچھ معاملہ نہ ہو جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سہا, اور سہنے کے بعد اللہ نے سورۃ النور میں برات کا اظہار کیا. میرے نبی کی بیوی مطہرہ ہے, پاکیزہ ہے, طیبہ ہے, طاہرہ ہے. نبی نے بشارت, اللہ نے بشارت دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھ لو بھائی یہ کون آیا ہے؟ ابو بکر آیا ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو جہنم سے آزاد ہے وہ ابو بکر کی زیارت کر لے, وہ ابو بکر کی زیارت کر لے. جن کو آج بیٹھ کر ملعون کافر کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ابو بکر کی زیارت کر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پورے عرب میں کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. سارا عرب محمد کی مخالفت میں تھا. اگر ایک کہہ رہا تھا ہاں یا انت محمد, اے محمد انت محمد الرسول اللہ, تو سارے عرب میں وہ سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. ابو بکر میرے ساتھ کھڑا تھا. سارا عرب ایک طرف, محمد الرسول اللہ ایک طرف, ابو بکر صدیق ایک طرف. ارے صرف اعلان نہیں کیا تھا, اقرار نہیں کیا تھا, مکہ میں جا کر اعلان کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے فرستادہ ہیں. ارے اتنی مار پڑی, اتنی مار پڑی, یہاں تک کہ بچانے کے لیے خاندان کا واسطہ دیا گیا. ارے کس کو مار رہے ہو؟ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے. بڑی مشکل سے گھسیٹ کر مجمع میں سے نکال کر ان کی ماں ان کو گھر پر لے کر آئی, اور آنے کے بعد جب افاقہ ہوا دودھ پیش کیا گیا. کہنے لگے اماں دودھ نہیں پیوں گا, پہلے بتاؤ محمد کا حال کیا ہے, پہلے بتاؤ محمد کا کیا حال. اور صرف حال نہیں پوچھا, جو برابر میں افراد کھڑے ہوئے تھے سب غصہ ہو کر چلے گئے. ماں موجود تھی, کہا کہ اماں دودھ تو پینے کی دور کی بات ہے, پہلے مجھے نبی کی زیارت کرواؤ. پٹنے کے بعد یہ حال. صرف اقرار نہیں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اندر چھپا ہوا ہے, نہیں, بڑے مجمع میں جا کر اعلان کیا مکہ کے اندر بیت اللہ میں محمد اللہ کے رسول ہیں. اور جو مجمع پیچھے پڑا ہے, جو درگت بنائی ہے, جو پٹائی لگائی ہے, خاندان کا واسطہ دے کر. عرب والے خاندان کے اعتبار سے بڑی لاج رکھتے تھے, یہ فلاں خاندان کا, فلاں خاندان کا حوالہ دیا. ارے کس کو مار رہے ہو؟ اگر یہ مر گیا تو پھر اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا, اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا. خاندان کا جب واسطہ دیا تو چھوڑا. بڑے مجمع میں نثال کر جب خاندان والے لے کر گئے تو کہا کہ نہیں, پہلے محمد کا حال بتاؤ, پھر ابو بکر اپنے زخموں کو دیکھے گا. پہلے محمد کا حال بتاؤ, پھر ابو بکر اپنے زخموں کو دیکھے گا. جن کو ہم نے ابھی جو کہا الامان والحفیظ, دو لفظوں میں یہ بات کہہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو میرے لیے چھوڑو گے بھی کہ نہیں, ابو بکر کو میرے لیے چھوڑو گے بھی کہ نہیں. روایت میں آتا ہے حضرت عمر حضرت ابو بکر کا آپس میں معاملہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ معاف فرما دیجئے. عمر نے کہا کہ نہیں, کوئی معافی نہیں ہے. یہاں تک کہ ابو بکر پیچھے پیچھے, عمر آگے آگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یوں پٹ برابر کر دی, دونوں پٹ برابر کر دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کو دیکھیے, اپنے صحابی کو کیسے پہچاننے والے, دور سے دیکھ لیا. فرمانے لگے کہ معلوم یہ ہوتا ہے تمہارے ساتھی کے ساتھ کچھ ہوا ہے. غارے یار تھے نا بھائی, غارے یار تھے نا. مزاج کیوں نہ سمجھے, علم غیب حاصل نہیں تھا, یہاں سے دماغ ادھر ادھر نہ جائے. سمجھ میں آ رہی بات, علم غیب حاصل نہیں تھا, یار غار تھے. یار غار, یار غار کیسے تھے؟ یا رسول اللہ آپ رکیے, پہلے میں اندر جاؤں گا.
کوفہ کے اندر جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور جب غار آ رہا ہے، چھپنے کا وقت آ رہا ہے، گوفہ ہے، اندر معلوم نہیں کیا ہے، ہم تو کیا کہتے ہیں، آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے۔ اتنے میں یا تو ٹرین نکلے گی یا دشمن آ جائے گا، یا تو ٹرین نکلے گی یا پیچھے سے دشمن آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ذرا جا کے دیکھ لیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہوگی، ذرا اندر غار میں کوئی ہے تو نہیں؟ یا رسول اللہ آپ ادھر کھڑے ہوئیے، ابو بکر جائے گا، ابو بکر جائے گا اندر۔ اندر کیا کچھ ہو کچھ نہیں پتا۔ اندر گئے، پورے غار کو صاف کیا، غار کو صاف کرنے کے بعد سوراخ تھے سوراخ۔ اب ان سوراخوں پر ایسا نہیں ہے کہ باہر آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ کوئی دھجی اگر ہو تو دے دیجئے، یا رسول اللہ کوئی چھوٹا سا پتھر ہو تو دے دیجئے، اتنا وقت نہیں تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے محبت حقیقی، اس کو کہا جاتا ہے عشق حقیقی، جس کے ہم دعوے دار ہیں کہ محمد کے نام پر جان بھی قربان ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ قرآن ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ محمد کے نام پر جان بھی قربان ہے۔ ماں آواز نہیں دی یا رسول اللہ باہر سے کوئی پتھر دیے گا ذرا اندر لگانا، نہیں، کام کیا کر رہے ہیں، عقل حیران ہو جائے۔ قمیض پھاڑی، اس کو جناب والا ایسے لپیٹا، سوراخ میں ڈال، پھر یہاں سے قمیض پھاڑی، ایسے لپیٹا، سوراخ میں ڈال، پھر یہاں سے قمیض پھاڑی، ایسے لپیٹا، سوراخ میں ڈال، ساری قمیض ختم ہو گئی۔ اب سطر کے چھپنے کے بھی بجا باقی نہ رہے تو رک گئے، ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ گیا۔ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، اپنے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا، یا رسول اللہ آپ ایسے سو جائیے، اپنا یہ انگوٹھا لیا جو ایک سوراخ باقی تھا اس سوراخ میں ایسے ڈال دیا۔ یا رسول اللہ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، ابو بکر کے پاس کپڑا ختم ہو گیا، لیکن کپڑے سے بڑھ کر ابو بکر کی جان آپ پر قربان، کپڑے سے بڑھ کر ابو بکر کی جان آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ اپنا انگوٹھا لیا، ایسے سوراخ میں ڈالا اور یہاں سلا لیا، یا رسول اللہ سوئیے، یا رسول اللہ سوئیے۔ وہاں سے لا رہے تھے، وہاں سے مکہ سے لے کے آ رہے تھے، بھگاتے ہوئے لا رہے تھے۔ راستے میں سراقہ ابن مالک، کیا عجیب عجیب واقعات پیش آئے، لاتے لاتے اللہ کے نبی کو۔ آپ یہاں سے مکہ سے بیٹھ کر مدینہ چلے جائیں، اللہ آپ کو نصیب فرمائے، آپ بس میں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، بھائی مدینہ کب آئے گا، اور یہ اللہ کے نبی کو اونٹ پر لے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والے کا جواب، حفاظت، 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار، یا رسول اللہ آئیے بیٹھیے، چلیے، میرے کو اسی کا انتظار تھا۔ ابو بکر تو لے آیا، ابو بکر تو لے آیا، مجھے اسی کا انتظار تھا، اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہجرت کر جاؤ یہاں سے راتوں رات، چنانچہ بیٹھے یا رسول اللہ، ایسے لے کے جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جا کر راستے کے جو حالات تھے سارے سہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے یہاں پر سلایا، اور سلانے کے بعد اب آنکھوں سے آنسو جو گرے وہ شمس و قمر سے بڑھ کر جو اللہ نے وجہ بنایا، جس کو وجہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو جب ٹپ ٹپ گرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اے ابو بکر یہ کیا بات ہے، تیری آنکھوں سے آنسو شمس و قمر سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ پر گر رہے ہیں، میرے چہرے پر یہ آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا، قمیص پھاڑ پھاڑ کر، ایک سوراخ بند نہیں ہو رہا تھا، اس سوراخ کو میں نے اپنے انگوٹھے سے بند کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سوراخ کے اندر کوئی کاٹنے والی سانپ یا زہریلی چیز ہے، اس نے اس قدر شدت سے کاٹا ہے یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے اپنی ران ایسے نہیں ہلائی ہے، صرف آنکھوں سے آنسو آپ کے اوپر گر گئے، صرف آنکھوں سے آنسو آپ کے اوپر گر گئے، ایسے نہیں ہلایا۔ اللہ کے نبی اٹھی ہے، کسی نے کاٹ لیا ہے، نہیں، آنکھوں سے آنسو گر، برداشت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ابو بکر اپنا انگوٹھا لاؤ، لاؤ ابو بکر اپنا انگوٹھا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لعاب نکالا اور ایسے انگوٹھے پر ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سارا کا سارا درد رفع ہو، سارا کا سارا درد رفع ہو گیا۔ یہ ابو بکر کا حال۔ جب یہ بھاگتے بھاگتے آگے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عمر بھی پیچھے سے آ گئے،
عمر بھی پیچھے سے آ گئے جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا. اب آ کر حضرت عمر کہہ رہے یا رسول اللہ غلطی میری تھی. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ غلطی میری تھی, یا رسول اللہ غلطی میری تھی, یا رسول اللہ غلطی میری تھی. آپ نے کیا فرمایا, تم میرے ساتھی ابو بکر کو میرے لیے چھوڑو گے کہ نہیں؟ یہ وہ ابو بکر ہے جب پورا کا پورا عرب کہہ رہا تھا اے محمد تو اللہ کا رسول نہیں ہے, تو صرف ابو بکر کہہ رہا تھا انت محمد یا رسول اللہ. میرے ابو بکر کو چھوڑو گے؟ میری حیاتی میں ابو بکر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. ایک خاتون آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ ایک مسئلہ ذکر کرنا ہے. آپ نے فرمایا کل آنا. کسی وجہ سے فرمایا کل آنا. کہنے لگی یا رسول اللہ میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, تو فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ نا تو ابو بکر کے پاس چلے جانا. مجھے نہ پاؤ تو کس کے پاس چلے جانا؟ ابو بکر کے پاس چلے جانا. اللہ نے اپنی زندگی میں بتا دیا میرے بعد اگر کوئی خلیفہ اول ہوگا تو کون ہوگا؟ بولے بھائی کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوگا. اپنی زندگی میں مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا. جس کے دل میں جو بغض اور حسد ہوگا, نفرت ہوگا, اسی کا اظہار کرے گا. جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ اسی بات کا اقرار کرے گا. جس کو نبی سے محبت ہوگی اسی بات کا اقرار کرے گا. یا رسول اللہ میں آپ کو نہ پاؤں, تو کہا کہ ابو بکر کے پاس. خلیفہ اول, خلیفہ اول ابو بکر کے پاس جانا. اگر میں نہ ہوں ابو بکر کے پاس جانا. اور میرے عزیزو آج ہماری زبانیں اور ملعونوں کی زبانیں کس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان کے گستاخیوں میں نکل رہی ہیں. الامان والحفیظ یاد رکھنے کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا لعنت ہے لعنت. تو معلوم یہ ہوا اس دور میں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں. وہ ہمارے لیے بھی زحمت اور درد سر ہے, اس لیے کہ ان کی گالی کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں. لہذا بات کو سمجھا جائے. اللہ سے ایسے لوگوں کی موجودگی میں یہی دعا کی جائے باری تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچا. اس لیے کہ آپ کے صحاباؤں کو گالیاں دی جانے لگی ہیں, آپ کے صحاباؤں کو کافر کہا جانے لگا ہے, آپ کے صحاباؤں کی گستاخیاں کی جانے لگی ہیں. باری تعالیٰ یہ آپ کے غضب کا وقت ہو سکتا ہے, آپ کی ناراضگی کا وقت ہو سکتا ہے. آپ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ اس موقع پر اللہ کی لعنت ہے. ارے لعنت کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ اللہ سے دوری, اللہ کی رحمت سے دوری. مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے زمانہ اللہ کے عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دی. ہم کون ہیں؟ ہماری زبانیں کیا ہیں؟ بھائی ہر ایک جانتا ہے کہ اس وقت میرے ایمان کے کتنے لالے ہیں. ایمان کے کتنے لالے ہیں. وہ دور چل رہا ہے صبح مسلمان مال کے ذریعے سے, شام کو کافر, شام کو مسلمان مال کے ذریعے سے, صبح کافر. اور صحابہ کا جو دور تھا وہ پورا مال دے کر بھی, پورا مال دے کر بھی ان سے کہا جائے رہا کیا تو وہ کہتے تھے اللہ اس کا رسول رہ گیا. اور ہم سے پوچھا جائے رہا کیا تو ہم تو یہی کہیں گے ہائے مصیبت, ہائے واہ واہ یہ کیا ہو گیا. یہ حالات چل رہے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور چل رہا ہے. ارے ایمان کو بچا کر قبر میں چلے جاؤ تو زہ نصیب ہے. نمازیں بعد میں, روزے بعد میں, حج بعد میں, اور تمہاری زکوٰۃ صدقات خیرات بعد میں. آج کافر تمہارے ایمان پر ایسا حملہ کیے بیٹھا ہے. اللہ سے اپنے ایمان کی مانگو. ایمان کے ساتھ کم سے کم قبر میں چلے گئے نا, موجودہ دور کے اعتبار سے تمہاری کامیابی ہے. نمازیں تو نمبر بعد میں آئے گا, سب سے پہلے ایمان کی بات آ رہی ہے. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اور ہم پھر صحابہ کے متعلق بس عقیدہ یہی ہے, صحابہ نے جو کیا اللہ اس کا رسول جانے. اللہ اس کا صحابی تو وہی ہے نا جس نے اللہ کے نبی کو اللہ کی نبی کی زندگی پائی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے جانے کے وقت اس کو صحابی بنا کر بٹھا دیا, شرف نصیب فرما دیا. اب آگے اس کی زندگی کیا ہے اللہ اس کا رسول جانے.
ہمیں تو نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی اتباع کر لو گے تو ہدایت بس۔ اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا